السلام علیکم۔ رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات دبستان ادب کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رزین حیدر مظہر۔ میں آج اس مقابلے میں اپنے منصفین، اس مقابلے کے شرکا اور تمام ناظرین کو دبستان ادب کے دوسرے مرحلے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس مقابلے کا آغاز ہم علامہ اقبال کے ایک شعر سے کریں گے۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ وقت ضائع کیے بغیر آج اپنے منصفین کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج اس مقابلے کے پہلے منصف ہیں جناب حمزہ منہاس۔ آپ نے اپنا بطور مقرر سفر جناب کالج جھنگ سے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد یونیورسٹی آف لاہور کے مجلس مباحث کے صدر رہے۔ بطور صدر عروج آپ کے حصے میں آیا، وہ کم صدور کے حصے میں آتا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے سول انجینئر ہیں اور آج کل اپنی کنسٹرکشن کی ایک کمپنی چلا رہے ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر۔ ہمارے اگلے منصف ہیں جناب عبداللہ وڑائچ۔ آپ کا تعلق یونیورسٹی آف لاہور سے تھا۔ تقریری حلقوں میں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کے فن مقرری کی گواہ خیبر میڈیکل کالج کے پنڈال سے لے کر بخاری آڈیٹوریم تک بجنے والی وہ تالیاں ہیں جن کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر۔ ہمارے آج کے مقابلے کے آخری منصف ہیں جناب عثمان اصغر پاشا صاحب۔ عثمان اصغر پاشا لائل پور کی دھرتی کا ابھرتا ستارہ ہے جس نے اپنی زندگی کے 16 سال فن مقرری کو دیے اور اردو اور پنجابی تقاریر میں اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا نام روشن کیا اور ثابت کیا کہ اس فن کے ساتھ انصاف کسے کہتے ہیں۔ آج کے اس مقابلے کے قواعد و ضوابط آپ کو بتاتا چلوں۔ ہر مقرر کو تقریر کا 4 سے 5 منٹ دیے جائیں گے۔ پہلا بزر 4 منٹ پر اور دوسرا بزر 5 منٹ پر بجے گا۔ دوسرے بزر پر مقرر کو اپنی تقریر ختم کرنا ہوگی۔ آج کے اس مقابلے میں 6 مقررین شریک ہوں گے جن میں سے 2 مقررین فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ بڑھتے چلتے ہیں آج اپنے پہلے مقرر کی جانب۔ ہمارے آج کے اس مقابلے کے پہلے مقرر ہیں عمار اقبال، جن کا تعلق کالج آف فزیو تھراپی سیالکوٹ سے ہے اور ان کا عنوان ہے ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے۔ ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے۔ تاریخ کے صفات مورخ کے آنسوؤں سے بھیگے ہوں گے صدر علی وقار۔ اس کے ہاتھ کب کپائیں گے جب وہ فلسطین میں رونما ہونے والی داستان ظلم تحریر کرے گا، جب وہ لکھے گا اس معصوم بچی کے بارے میں جو اپنے زخمی باپ کے پاس کھڑی رو رہی، جس کے آنسو پورے عالم اسلام سے سوال کر رہے کہ آج مرد مومن ہاتھ پر ہاتھ درا فرد منتظر کیوں ہے۔ مورخ شکستہ دل کے ساتھ آگے بڑھے گا اور ذکر کرے گا اس شامی بچے کا جس کی خالی نظریں اور سوکھے ہونٹوں سے نکلے الفاظ کہ میں عرش والے کو سب بتاؤں گا۔ یہ سن کر زمین کانپ اٹھی، لیکن صد افسوس کہ یہاں ضمیر نہ کانپے۔ وہ لکھے گا کشمیر میں 73 سال سے کھیلی جانے والی خون کی ہولی کے بارے میں، تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں گے۔ علی وقار، اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں گے۔ مرگ حرم پرواز سے تھک چکا، آج ہمارے دلوں سے خوف خدا رخصت ہو گیا۔ ہم بے ضمیر لوگ ابو جہل کی دریدہ دہنی کے وارث بن گئے۔ ہم بے ضمیروں نے کلیم طور سینا کے خطاب کو آسمانی تماشا سمجھا، سنا، دیکھا اور فراموش کر دیا۔ ہم بے ضمیر لوگ خوارج کی صفوں میں جا بیٹھے اور یزیدی طاقتوں کو اپنا نجات دہندہ مان لیا۔ ہم نے ستم کا حاکم کے روبرو اپنی زبانوں پر تالے لگائے اور چابیاں اپنے گورے آقاؤں کے ہاتھوں میں تھما کر لوٹ آئے۔ کیوں ہم ظاہری آزادی تو حاصل کر چکے لیکن ذہنی طور پر آج بھی غلامی کی امپورٹڈ بیٹریوں میں جکڑے لبرل ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ علی وقار، غلامی کی امپورٹڈ بیٹریوں میں جکڑے لبرل ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ لہو میں جوش بدن میں حرارتیں نہ رہی، بنار گل نظر میں حقارتیں نہ رہی۔ وہ حرف کن صدائے حق کا قتل عام کرتے ہیں، وہ قاتلوں کو بھی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ ستم کو سجدے ہمیشہ
गुलाम करते हैं, भला गुलाम भी पैदा क्या नाम करते हैं, भला गुलाम भी पैदा क्या नाम करते हैं। सदर अली वकार, जिस कौम ने अर्ज़ मुक़द्दस की निगहबानी के लिए इत्तेहाद आलम इस्लाम पैदा करना था, वो आज फ़िरक़ों और गिरोहों में बंटकर बर्बादी की निहज पर खड़ी है। लेकिन मैं नाउमीद नहीं हूँ। हमें दर्स दिया गया कि पेवस्ता राशजर से उम्मीदें बहार रख। अगरचे इस रोशन सूरज के सामने चंद काले बादलों का साया है, लेकिन मुझे नसीहत की गई कि कभी शिकवाए जुल्मत शब न करना, बस अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहना। अगर हमें वसवसे ख़त्म करके खौफे खुदा पैदा करना है तो हमें अपने बंद होठों को खोल कर अपने रब का नाम लेना होगा और उसका जिक्र बुलंद करना होगा, और इस दौर के इब्राहिम को तलाश करना होगा, और नरगस की चशम-बे नूर को किसी दीदावर का सराग लगाना होगा, और बारगाहे खुदावंदी में ये नारा बुलंद करना होगा। वो चश्मे पाक है क्यों ज़ीनत बरगस्तवा देखे, नजर आती है जिसको ज़मीरे, नजर आती है जिसको मर्दे गाजी की जिगर ताबी, ज़मीर लाला में रोशन चरागे आरज़ू कर दे, चमन के ज़र्रे ज़र्रे को शहीदे जुस्तजू कर दे, चमन के ज़र्रे ज़र्रे को शहीदे जुस्तजू कर दे। आप सबकी समाअतों का शुक्रिया। कोट से आए हमारे मुकर्रिर अम्मार इकबाल, जिनका उन्वान था ज़मीरे लाला में रोशन चरागे आरज़ू कर दे। हमारे आज के अगले मुकर्रिर हैं अब्दुर्रहमान हामी, जिनका ताल्लुक़ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से है, और उनका उन्वान है कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। ए मर्तबाए शहादत की रिफ़अतो, तुम्हें मुबारक हो कि एक शहज़ादा-ए गुल गो कबा सैयदुश्शुहदा ने तुम्हें गले लगाकर हमेशा हमेशा के लिए अनमोल कर दिया। ए मकामे मुस्तफ़ा की वुसअतो, तुम्हारी सरफराजी व जावदानी को सलाम कि एक पैकरे सब्रो रज़ा ने अपना सब कुछ कुर्बान करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जिंदा व ताबिंदा कर दिया। ए कायनात के ठुकराए हुओ, ए जुल्म के रोंदे हुओ, उठ बैठो कि आज भी किसी की तकब्बुर शिकन जुरातें तुम्हें देवें इस्तबदाद की आंखों में आंखें डालने की जुरात व हिम्मत अता कर रही हैं कि अगर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए तपती रेत पर चर्बी पिघले तो इमाम की कुर्बानी को याद करते हुए अनल हक की सदा बुलंद करना। अगर अनल हक की सदा बुलंद करना, और अगर किसी जालिम जाबिर और मगरूर के आगे अपना तन मन और धन कुर्बान करना पड़ जाए तो हुसैन इब्ने अली की तरह तलवार की नोक पर सर चढ़ाते हुए ये ऐलाने बगावत करना कि ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खातिर अगर मक्तल के अंदर बेसरो सामान इमाम की रवायत को जिंदा करना पड़ जाए तो करना, क्योंकि सलाम तुम पे कि गुल करके अपने चराग रोशनी दी है तूने। ये लफ्ज है कितने गिरा बहा जो निभा सके तेरा तज़किरा, ये मेरे हरूफ सिपास है, न ख्याल है न क्यास है, एक तेरा गम मेरी एहसास है। जिन्हें लो लगी हो हुसैन की वही मेरे दर्द शनास हैं, वही मेरे दर्द शनास हैं। कौन हुसैन सदर आली वकार कि जिनके नाना सैयदुल अंबिया, कि जिनके बाबा सैयदुल औलिया, कि जिनके भाई सैयदुल अस्फिया, जिनकी वालिदा सैयदुन निसा। अपने दिलों पर हाथ रखिए सदर आली वकार और मुझे बतलाइए कि जन्नत के जवानों का सरदार
اگر نہر فرات کے پانی کو حکم دیتا تو کیا وہ قدم بوسی کے لیے حاضر نہ ہو جاتا؟ رحمت للعالمین کی گود میں کھیلنے والا شہزادہ اگر اپنی ایڑیوں کو زمین پر مارتا تو کیا زمین سے چشمے نہ ابھر پڑتے؟ علی کا شیر اگر آسمان کو حکم دیتا تو کیا آسمان اپنا پانی نچھاور نہ کر دیتا؟ ارے نہیں نہیں، یہ تو امام کی پاسداری کا مقام تھا، یہ تو رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے نکلنے والے لفظوں کی قبولیت کا مقام تھا کہ یا میرے رب میرے حسین کو آزمائش کے وقت ثابت قدم رکھنا۔ اور آج جب ہم ہر جابر کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ہر حاکم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو مجھے آپ ہی بتلائیے کہ ہم حسینیت کے علمبردار ہیں یا پھر یزیدیت کے طرفدار ہیں؟ کہ یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ شکریہ۔ حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، یہ تھے عبد الرحمن حامی، جن کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے تھا، اور ان کا عنوان تھا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ ہمارے آج کے اس مقابلے کی اگلی مقررہ ہے منیزہ اشفاق، جن کا تعلق UMT لاہور سے ہے، اور ان کا عنوان ہے رقم کرو کہ یہ قصہ وفا کا قصہ ہے۔ انیزہ اشفاق فرام UMT لاہور۔ منصفین کی اجازت سے۔ وفا شعر جب مٹی سے مخلص ہوں تو وفاؤں کے قصے رقم کرتے ہیں صدر علی وقار۔ 27 فروری 2019 افواج پاکستان اور پاک فضائیہ کے سینے پہ سجا ایک اور تمغہ۔ آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کے تحت سپہ سالار حسن صدیقی اور نعمان انڈیا کے 2 جنگی جہاز مار گرائے۔ تاریخ پاکستان میں ایک نیا باب جو صفحہ کرتاس پر سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ یہ آپریشن شاہد ہے اس عزم، ہمت اور جاں فشانی کے جذبے کا جس کو ہمیشہ اور یکساں ان احباب ایمان نے اپنے دل کے نہاں گوشے میں مقتل رکھا۔ یہ آپریشن مثال ہے اس شجاعت و بہادری اور اس قربانی کی جس کا پیکر یہ مردان اسلام ہے۔ یہ مثال عکاس ہے اس وفا کی جس کو ایفا کر کے اہلیان پاکستان ہمیشہ ظلم کے خلاف سینہ سپر ہوئے، اور نہ صرف سینہ سپر رہے بلکہ کامیاب و بامراد ٹھہرے۔ قربانی، جذبہ ایمانی، بہادری اور وفا کا یہ سلسلہ کل آج کا نہیں بلکہ گزشتہ 7 دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، اور آج سے قریباً 74 سال کا بھی۔ جہاں مسلمانان ہند کو آزادی نصیب ہوئی وہیں ہمارے بااجداد نے ان گنت قربانیاں پیش کی اور 60 لاکھ لوگوں کے خون سے اس مٹی کو غسل دیا۔ گویا آگ اور خون کا ایک طویل کھیل کھیلا گیا جس کی بدولت وطن عزیز پاکستان وجود میں آیا۔ وفا اور قربانی کا یہ قصہ یہی دم نہیں توڑتا جناب صدر، بلکہ 1948 میں کشمیر کے لیے شمشیر بلند کرنے، 1965 میں دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے، 1971 میں ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنے اور 1999 میں دشمن پر سبقت لے جانے سمیت ہر محاذ پر کوشش اور جدوجہد میں سلامت رہا ہے، اور نہ صرف بیرونی دشمن بلکہ دہشت گردی، فرقہ پروری، فساد انگیزی اور دیگر تمام تر اندرونی سازشوں کے خلاف بھی قائم و دائم رہا ہے۔ وطن کی حفاظت
اور اس پاک سرزمین کی حرمت اور وقار کی خاطر جب جب اس مٹی نے پکارا ہے، اس فضائے عالم نے ہمیشہ نعرہ تکبیر کی گونج سنی ہے، اور تب تب کوئی نہ کوئی میجر عزیز بٹی، ایم ایم عالم، راشد منہاس، اعزاز حسن، برہان مظفر وانی، طاہرہ قاضی اور سپہ سالار نعمان لبیک کی صدا بلند کرتا سنائی دیا ہے، اور ہر بار اس عزم کو دہراتا اور پکارتا نظر آیا ہے کہ گھروں سے باندھ کر سر پر کفن نکلتے ہیں، ہم ایسے لال دکانوں سے مل نہیں سکتے، ہمیں خریدنے والے تجھے خبر ہی نہیں، ضمیر کن فایا کوں کی دلیل پر ہم ہیں، ہمارے ہاتھ میں قرآن، زباں پر الا اللہ، تیرے غرور کی گرتی فضیل پر ہم ہیں، ہمیں ہمارے محمد کی آن پیاری ہے، حسین ہم نے چنا ہے، ہماری باری ہے، حسین ہم نے چنا ہے، ہماری باری ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ حسین ہم نے چنا ہے، ہماری باری ہے۔ یہ تھی انیزہ اشفاق، جن کا تعلق UMT لاہور سے ہے، اور ان کا عنوان تھا رقم کرو کہ یہ قصہ وفا کا قصہ ہے۔ آج کے اس مقابلے کے اگلے مقرر ہیں محمد تقی، جن کا تعلق یونیورسٹی آف گجرات سے ہے، اور ان کا عنوان ہے رقم کرو کہ یہ قصہ وفا کا قصہ ہے۔ جی محمد تقی، رقم کرو کہ یہ قصہ وفا کا قصہ ہے۔ منصفین کی اجازت سے، بنجر زمین ہے اور تاریک رات ہے صدر علی وقار، رات کا اندھیرا جیسے جیسے گہرا ہوتا جاتا ہے میں اپنا سفر جاری رکھتا ہوں۔ علی وقار، اندھیرے میں کہیں نہ کہیں سے آوازیں آتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ہجوم کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ علی وقار اور سوال کرتی ہیں کہ کون ہو تم، کیا دین ہے تمہارا، کس سے اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو علی وقار، میں مسکرا دیتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ سوال کرنا ہے تو میرے سامنے آئے، میری آنکھوں میں دیکھے۔ اگر میری آنکھوں کی چمک اسے نہیں بتاتی کہ میری محبت کس سے ہے، میں کس کے عشق کو اپنے ایمان کا بنیادی حصہ سمجھتا ہوں، تو پھر مجھے کسی کو منہ سے جواب نہیں دینا۔ علی وقار، وفا کے قصے رقم نہیں کیے جاتے، اپنی حب الوطنی کے تمغے نہیں سجائے جاتے۔ جب ہوا ایسی ہو کہ گلی گلی میں غدار ہونے کے فتوے ہوں اور نبی کی محبت اس قدر باریک ہو جائے کہ اس کا ثبوت دینا پڑے، تو پھر یہ کہانی وفا کی کہانی سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ علی وقار، علی وقار، پھر میں سوچتا ہوں کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو گلی گلی میں وفا کے قصوں کی زبان مانگتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں علی وقار جو غداری کے فتوے بانٹتے ہیں؟ کیا میں رقم کروں کہ میرے خون کے اندر جو حب ہے وہ نبی سے ہے، میری آواز میں جو للکار ہے وہ علی سے ہے، میرے سر پر جو چھت ہے وہ ولی سے ہے۔ علی وقار، وفا کے قصے، محبت کی باتیں اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کسی ایک شہر، کسی ایک ریاست اور کسی ایک پارٹی سے نہیں لیے جاتے۔ یہ جنوں تو آنکھوں میں بولتا ہے صدر علی وقار، خون میں ڈوبی ہوئی آتش زدہ تصویر ہے، خانہ نسبت میں نام مصطفیٰ تحریر ہے، ہر براہیمی جواں بارود کے شولوں کا پھول، اور ہر بچے کا حصہ اپنا اپنا تیر ہے۔ عرش تک سارے دریچے جس پیمبر پر کھلے، اس کی امت کے لیے موج ہوا زنجیر ہے، اس کی امت کے لیے موج ہوا زنجیر ہے۔ صدر علی وقار، ہمارا بچہ بچہ مجاہد ہے، لیکن ہماری سڑکوں پر ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ آج بھی محفوظ نہیں۔ علی وقار، ہمیں اقبال کے مصرے اور آبا کے قصے تو زبانی یاد ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ ہم اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے چہرے پر ماسک لگا لیں۔ علی وقار،
74 सालों में हमारे हुक्मरानों ने इस जमीन पर कई मोहल्लात तो उगा लिए हैं, मगर एक किसान अपनी बेटी के कानों पर सिर्फ 1 तोला चांदी ही उगा पाया है। अली वकार मैं देखता हूं कि हम हर महीने जदीद से जदीद असलहा तो खरीद रहे हैं, लेकिन अगर उस असलहे में से अगर हम एक हिस्सा सेहत पर खर्च कर दें तो अली वकार जुड़वा ममालिक में ऑक्सीजन बेड जो कम पड़ गए हैं वो कम न पड़े। अली वकार हमारे हस्पतालों में बिस्तर नहीं, हमारे मदरसों में तालीम नहीं, हमारे हुक्मरानों में एहसास नहीं, ऐवानों में अदल नहीं। तो अली वकार मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस गुमराही को अपने सर से उतार दें और अली वकार इस तरह वफा के किस्से रकम नहीं होंगे, ना ही किसी गरीब की लुटी हुई इज्जत वापस आएगी। कि सदर अली वकार रकम जो हमने किए वो जफा के किस्से हैं, रकम जो हमने किए वो जफा के किस्से हैं, कहीं दगा के कहीं पर गुनाह के किस्से हैं। मेरे ज़मीर ने हमेशा ये आवाज दी, बताओ क्या यही किस्से वफा के किस्से हैं? बताओ क्या यही किस्से वफा के किस्से हैं? आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। से हैं ये थे मोहम्मद तकी, जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से था और उनका उन्वान था रकम करो कि ये किस्सा वफा का किस्सा है। आज के इस मुकाबले के आखिरी मुकर्रिर हैं उमर सुहेब, जिनका ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी से है और उनका उन्वान है रकम करो कि ये किस्सा वफा का किस्सा है। तारीख दरबारों में लिखी गई और लिखी दरबारी कलमकारों ने सदर आली वकार, मगर किस्से लोगों के साथ दफन हो गए। शाह का फरमान तारीख हुआ, हम और आप किस्से जिन्हें यकसर भुला दिया गया, किस्से जिनसे वफा की महक और तारीख जो हम तक पहुंची उससे झूठ की महकार आती है। तारीख में जिसने लूटा वो हीरो कहलाया और लुटने वाले गद्दारों नाफरमान। के सदर आली वकार जिन लोगों की ज़मीनें हथियाली गईं, मगर कोई फाते जन्म भूमि के लिए कट मरने वालों के दिल फतह न कर सका। वो किस्से जो बस्तियों के साथ खंडरात हो गए, मगर कहानी में किसी गासिब को किरदार नहीं किया। तो रकम कीजिए जी वकार एक किस्सा जो वफा का किस्सा है। जब रूमियों ने कार्थेज के शहरों को बासियों समेत जलाकर खाक कर दिया, तो पैसे शोहरत के इवज बिकने वाले लिखारियों ने अपने जर्नैलों की मिदहत में जमीन आसमान के कुलाबे मिला दिए, मगर ना लिखी वफा की राह में मरने वालों की दास्तान, जिन्होंने अपने जिस्म दान किए, अपने सर कटाए मगर झुकाए नहीं। जिसे तलवार मिली तलवार से लड़ा, जिसे कुछ ना मिला मुट्ठी भर रेत नई खोखली तहजीब के मुंह पर दे मारी। मगर सितम जरीफी के वो रूम बुलंद और वो शहरे बेमिसाल आज सफाए हस्ती से मिट गया, और वो लोग आज फकत एक किस्सा है। रकम करो कि ये किस्सा वफा का किस्सा है। उस समत न जाना जान मेरी, उस समत के आंगन मक्तल है, उस समत दहकती गलियों में जहरीली बांस का जादू है, उस समत की हर दहलीज तले शमशान है जलते जिस्मों का। उस समत न जाना जान मेरी, उस समत न जाना जान मेरी। सदर आली वकार किसी फाते को आबाद बस्तियों को उजाड़ने का किसी भी सूरत कोई हक नहीं। उन बस्तियों तले न जाने कितने वफा के किस्से दफन हैं, मगर कोई नहीं सोचता उन बोसीदा हड्डियों के बारे। सोचिए ये कौन लोग हैं, ऐसी भी कौन सी आफत जीवकार के फरार मुमकिन नहीं, मगर ये लोग भागे नहीं, अपनी मट्टी की वफा में मट्टी के साथ मट्टी हो गए। कि तारीख में हस्पानिया का जल्लाद दुनिया की अजीम ताकत का जद्दे अमजद तो हो सकता है, मगर उन किस्सों में वो जिल्लाद ही है जिनमें जुल्मो बर्बरियत से मरते लोग पाए जाएंगे,
जिन लोगों की जमीन पर जिस्मों की बोलियां लगाई गईं, जिन्हें सुर्ख हिंदी कहा जाता है, जिन लोगों ने अपनी जमीन की वफा में बिकने से इनकार कर दिया और चुपचाप वफा का परचम थामे उस जमीन पर अपने सरों के सदके उतार गए। रकम करो, ये किस्सा वफा का किस्सा है। किस्से उठाइए और लिखिए एक नई और सच्ची तारीख, ना कि एक ऐसी तारीख जिसमें जिस तरफ जाइए हर समत मुकाबिल कातिल, पढ़ता फिरता हुआ कातिल के फजाइल कातिल, बैन करती हुई खलकत ये बयां करती है, बेगुनाहों में हुए जाते हैं शामिल कातिल। कातिलों, तुम खून पे जितनी भी मट्टी डालो फिर भी मट्टी से सदा आएगी। कातिल कातिल फिर भी मट्टी से सदा आएगी। कातिल कातिल। शुक्रिया। फिर भी मट्टी से सदा आएगी, कातिल कातिल। ये थे उमर सुहेब, जिनका ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी से था और इनका उन्वान था रकम करो कि ये किस्सा वफा का किस्सा है। आज हमारे इस मुकाबले की एक और मुकर्रर थी जो शरीक नहीं हो सकी, हरम फयाज भट्टी, किसी एमरजेंसी की वजह से, और उनकी स्लॉट खाली जाएगी। यहाँ पे क्योंकि रिजल्ट्स का टाइम हो चुका है और मुकाबला ख़त्म हो गया है, मैं अपने जजेस से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने रिजल्ट कंपाइल करें, और जब तक जजेस रिजल्ट कंपाइल करें हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे मुंसिफीन जो यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने रिजल्ट कंपाइल कर लिए हैं। बढ़ते चलते हैं आज मुंसिफीन की जानिब कि उनकी शीट्स के ऊपर आज के इस ज़बरदस्त मुकाबले के क्या नताइज हैं। सबसे पहले बढ़ते चलते हैं उस्मान असगर पाशा की तरफ। जी उस्मान असगर पाशा, आज के मुकाबले के बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टार एशिया न्यूज़ की सारी इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत खुशी की बात है कि रमज़ान में मुकर्रीन की हौसला अफजाई के लिए एक बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत मुकाबले का बहुत खूबसूरत जगह पर इनकाद किया गया। जहाँ तक मुकाबले की बात है, मुकर्रीन एक हों चाहे 10 हों, हर मुकर्रर अपनी पूरी तैयारी करके आए। अगर कोई मुकर्रर ये सोचकर तकरीर करने आता है कि पार्टिसिपेंट कम हैं और मैं जैसी भी तकरीर करूँगा और मैं जीत जाऊँगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। क्योंकि हमने अपने दौर में वो मुकाबला जात भी देखे हैं कि 70 मुकर्रीन हो और आपकी फ़र्स्ट पोजीशन आ जाए, और 4 मुकर्रीन हो और आपकी 100वीं पोजीशन भी ना आए। लिहाजा चाहे एक मुकर्रिर हो चाहे 100 मुकर्रिर हो, कम अज़ कम अपनी तैयारी मुकम्मल करके आएँ। दूसरी, मैं मुकर्रीन से ये आजिज़ाना दरख्वास्त करूँगा, बराए मेहरबानी कुछ मुकर्रीन अभी ऐसे हैं जो तकारीर लिखवाते हैं, तो आप जिनसे तकारीर लिखवाएं कम अज़ कम उनको सुना ज़रूर दिया करें। मुकर्रीन सुनाए बगैर यहाँ पर तशरीफ़ ले आते हैं, और जो फ़न उनको लिख कर दिया गया होता है, मैं समझता हूँ उसके साथ मुकम्मल इंसाफ नहीं कर पाते। इसका नतीजा ये निकलता है कि अल्फाज की या जुमले की अहमियत को ही तोड़ दिया जाता है। रकम करो ये कि ये किस्सा वफा का किस्सा है, रकम करो कि ये किस्सा वफा का किस्सा है। अब एक ही लाइन को बोलने का अंदाज ही इतना मुख्तलिफ हो जाता है कि सुनने वाला हैरत में मुब्तला हो जाता है कि इसने किस मकसद को लेकर बात कही है। तीसरी चीज़, कुछ सीनियर मुकर्रीन भी हैं, एक या दो मैं बात करूं, अच्छे इदारों में चले गए हैं, अच्छे सीनियर्स उन्हें मिल चुके हैं, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ की पहले दिन जो गलतियां थीं आज तक हम वही गलतियां देखते आ रहे हैं। पहले दिन से लेकर अब तक शायद वो चाहते ही नहीं आगे बढ़ना, या उनके अंदर कोई सीख, कोई नई चीज़ आए ही ना, कि क्रिटिक मगज़ होती है पूरे मुकाबले का, लेकिन मुकर्रीन उसको सुन ज़रूर लेते हैं लेकिन अगले मुकाबले के लिए उस पर अमल नहीं करते। मेरी बड़ी ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप मुकाबले के बाद जो क्रिटिक लें, कम अज़ कम उसको अपनी प्रैक्टिकल जो है ना अगली तकरीर के अंदर बेहतर करें, ताकि अपनी आने वाली तकरीर में आप इस्लाह करें और उन गलतियों को दोबारा दोहराने से गुरेज करें। बहुत शुक्रिया, वक्त कम था, माज़रत। इसके बाद बढ़ते चलते हैं हमारे दूसरे मुंसिफ अब्दुल्ला वड़ाइच की जानिब। जी अब्दुल्ला भाई, क्या कहेंगे आप इस मुकाबले के बारे में? सबसे पहले आपको और स्टार एशिया न्यूज़ की टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। क्योंकि रमज़ान के अंदर डिक्लेमेशन के मुकाबले तो चंद सालों से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर हो रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले की ख़ास बात यह है दूसरे मुकाबलों की निस्बत कि कोई भी फ़न है उसको परख उससे को समझने वाला ही सकता है। आप
موسیقی کو کسی قاری سے یا نعت کو کسی مقرر سے جج نہیں کروا سکتے، ایسے ہی تقریر جو ہے وہ ایک مقرر ہی جج کر سکتا ہے. تو اس کے لیے پہلے تو اسٹار ایشیا نیوز بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہے. بہت شکریہ جی. بڑھتے چلتا ہوں اب مقابلے کی طرف. دراصل آج چند مسائل جو تھے، سب سے پہلے مقررین سے گزارش ہے، وہی بار بار ہم باتیں کرتے ہیں کہ تلفظ کی غلطی دراصل ایک ایسی نو بال ہوتی ہے جس میں آپ بہت زیادہ روم دے دیتے ہیں اپنے مخالف مقرر کو بھی، اور جج کے پاس بھی روم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پینلائز کر سکتا ہے. اس کے بعد ڈیکلیمیشن کی کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتے ہیں. ان ٹیکنیکلٹیز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے منہ سے پھسل تو نہیں رہے، یا آپ جو ہے اشعار کسی بھدے طریقے سے تو ادا نہیں کر رہے. اشعار کی ادائیگی سموتھ کتنی ہے، آپ کا جو سکیل ہے پراپر ڈیکلیمیشن کا آپ اس کو کتنا فالو کر رہے ہیں، اور سب سے اہم چیز جو ہے آپ کا موضوع جو ہے اس کے ساتھ آپ کا مواد کتنا ربط رکھتا ہے. آیا وہ تقریر آپ نے اس موضوع پر لکھی ہے یا کسی تقریر کو آپ اس موضوع پر جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ڈیکلیمیشن کے اندر. آپ کی موضوع پر لکھی ہوئی تقریر اور موضوع پر کے ساتھ جوڑی گئی تقریر آٹومیٹیکلی فوراً ایک منصف کو جس نے اپنے 4 یا 5 سال اس فن کو دیے ہیں یا اس سے زیادہ اسے فوراً سمجھ آ جاتی ہے. تو آپ کسی کو بیوقوف اس طرح سے نہیں بنا سکتے. اس چیز سے گریز کیجئے. دوسرا اس مقابلے کی جو بہتر بات مقررین کے لیے ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس میں چونکہ ڈیکلیمیشن کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں تو ہم یہاں ہوں گے ان کو بعد میں ان کی غلطیاں بتانے کے لیے، نہ کہ پہلے چند سالوں سے جو مقابلے ہو رہے ہیں دیگر ٹی وی چینلز کے اوپر ان پہ ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ مقررین تقریر کرتے ہیں، نتیجے کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ جو ججز ہوتے ہیں وہ انہیں ملتے بھی نہیں اور نہ ہی انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن کیوں نہیں آئی. تو مقابلے کے بعد ہم سب لوگ یہاں پہ ہیں. آپ جس بھی چیز کی آپ کو رہنمائی چاہیے ہوئی یا جن مسائل کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہوا ہم حاضر ہیں. جی بہت شکریہ عبداللہ بھائی، بہت شکریہ. ہمارے پاس اصل میں ٹائم بہت شارٹ ہے تو ہم اپنے جو آج کے ہمارے چیف ایڈجوڈیکیٹر ہیں جناب حمزہ منہاس صاحب ان کی طرف بڑھتے چلتے ہیں. جی حمزہ بھائی رزلٹ اناؤنس کر دیں. بسم اللہ. رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں بھی کروں گا کیونکہ میں نے بھی مقررین کو کچھ ٹائم سنا ہے. سب سے پہلے تو اسٹار ایشیا نیوز کا یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے جس کے اندر یہ نوجوان نسل کو سکرین کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اور ایک اپنے ملک کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ شو کرا رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے اسٹار ایشیا نیوز کا. اور دوسری چیز آج کے مقابلے کی طرف تو دونوں ججی سے میرا تھوڑا سا اختلاف ہے. بچوں کے ساتھ ایک دم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. میرے نزدیک جب جو مقررین آج جج کر رہے ہیں جب یہ بھی اسی حال کے اندر تھے تو یہ بھی ایسی سی ہی غلطیاں کرتے تھے. انہوں نے کچھ سیکھا تو یہ آج یہاں تک پہنچ گئے. اور آپ میں سے بھی جو بچے کچھ چیزوں کو سیکھیں گے اور پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے وہ کل کو اچھے مقرر ہوں گے. تو ہمارا آج کا جو فیصلہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جس بچے کی تقریر سب سے اچھی تھی، جو کہیں سے بھی بھولا نہیں، جو گھر سے مکمل تیاری کر کے آیا، جس نے اپنی چیزیں اپنے استاد کو یا جس کو بھی سنا کے آیا، تو ہمارے نزدیک رزلٹ اناؤنس کر دیں. جی کر دیں. کیسے کریٹ ہوا ہے بہت زیادہ اس وقت، تو آپ اناؤنس کر دیں تاکہ یہ جو سسپینس کریٹ ہوا ہے یہ ختم ہو اور ان کو نتائج کا پتہ چلے. چلیں جی رزلٹ اناؤنس ہم کر دیتے ہیں. ججز کے نزدیک جو بچہ سب سے اچھی تقریر جس نے کی اور جس کی غلطیاں سب سے کم تھیں اور مواد اچھا تھا اور ڈلیوری بھی اچھی تھی، اس کا نام کچھ یوں ہے اور اس کے پوائنٹس بھی سب سے زیادہ ہیں. اس کا نام ہے عمر صہیب. عمر صہیب نمبر 1 ہے آج کی اس تقریری مقابلے میں. دوئم پر ہیں محمد تقی. جی محمد تقی فرام یونیورسٹی آف گجرات. جی بالکل بالکل محمد تقی. سوئم پر تقریباً سارے ہی سوئم پر ہیں، ان کے نمبر ایک جیسے ہیں. تو عبد الرحمان، منیزہ اشفاق اور عمار اقبال، یہ تمام بچے جو ہیں یہ ایک ہی لیول کے اوپر ہیں. ان کے ججز کے نزدیک کے لیے کافی زیادہ مقابلہ تھا آج. اچھا جی 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 کچھ اختلافات بھی پائے گئے. کافی زیادہ مقررین نے کوشش کی کہ ہم دوسری پوزیشن پہ آ جائیں. پہلی کے لیے ایک ہی بچہ تیاری کر کے آیا تھا. دوسری کے لیے کافی زیادہ. اچھا اب ایک عدنان محسن صاحب ہیں، ان کے شعر کے ساتھ میں اختتام پذیر کروں گا. دعا ہے کہ خدا کرے کہ فیروزہ رہیں دعا کے چراغ، خدا کرے کہ فیروزہ رہیں دعا کے چراغ، خدا کرے کہ میری بستی کے چراغ
उदास ना हो, सुभान। मेरे बस्ती के, मेरे मुल्क के घर लोग कभी भी उदास ना हो और खुदा से कभी भी नाउम्मीद ना हो। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने हमें वक्त दिया, अपने कीमती वक्त से निकाल के। फिल वक्त इतना ही। कल नए 6 मुकर्रिरीन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।